کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مرکبات سیکھنے سے ہم ان الفاظ کی اعرابی حالت کی پہچان بھی کر سکیں گے جو حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ مرکب کیا ہے؟ اب یہ پہلے ریڈ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی اگر یہ تو کیا ہوا ہے نا سارا کچھ۔ تو مرکبات تو ناقصہ ایک جملے سے کم ہے مگر ایک لفظ سے زیادہ، یعنی دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اسم اور حرف کا یا مختلف اسماء کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوری تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، کراچی سے مہمان آئے تھے، وہ بھی رخصت کر کے آئی، کوئی بات نہیں، ابھی ہم نے شروع کیا ہے۔ اچھا ابھی ہم بس یہ مرکبات کا انٹرو ہی کر رہے ہیں، ابھی ہم نے کچھ شروع نہیں۔ ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں 5 طرح کے مرکبات ناقصہ ہیں۔ اعراب کی بہتر سمجھ کے لیے ہم ان میں سے 3 سے آغاز کرتے ہیں: جار و مجرور، حرف نصب و اسمہا اور الاضافہ۔ سب سے پہلے جار مجرور۔ اس مرکب ناقصہ کے 2 حصے ہیں، پہلا جار یا حرف جر کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ اس کے بعد آنے والا اسم ہے جس کی اعرابی حالت جر ہوتی ہے، یہ مجرور کہلاتا ہے۔ کسی اسم کے جر ہونے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، حرف جر ان میں سے ایک وجہ ہے۔ جار اور مجرور کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا، جار اور مجرور ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ حرف جر صرف اور صرف ایک اسم پر نظر انداز نہیں ہوتا، اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی کسی حرف یا فعل پر نہیں، مطلب کہ اگر کسی حرف پہ ہم لام لگا ہوا دیکھیں یا کسی فعل پہ لام لگا ہوا دیکھیں تو وہ حرف جر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرف جر جو ہوتا ہے وہ اسم کے ساتھ ہی لگتا ہے۔ کل 17 حروف جر ہیں، ان کے یاد رکھنے سے جار مجرور کو پہچاننا یا خود بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ نیچے 17 میں سے 11 دیے گئے ہیں جن کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، تو پھر وہی ہے با تا کاف لام واو من فیان الا حتی الا۔ اس میں اب ساتھ ان کے ہم میننگز بھی یاد کر لیں گے۔ با کا مطلب ہے ساتھ، یعنی کہ بھی مسجدی، مسجد کے ساتھ۔ تا جو ہے قسم کھانے کے لیے، خصوصاً اللہ کی قسم، جس طرح عام طور پہ واؤ ہم دیکھتے ہیں کہ واؤ قسم کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے، واللہ۔ تو قسم کھانے کے لیے کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ ایک تو واللہ، تاللہ، واو یوز ہوتا ہے قسم کے لیے، تا یوز ہوتا ہے اور با یوز ہوتا ہے باللہ، اور با بھی یوز ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے اسٹرانگ جو ہوتا ہے نا وہ تا ہوتا ہے۔ اور جس طرح ابراہیم نے، جب حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اور تو تب انہوں نے کہا تھا تاللہ کہ میں اس کے لیے پلان کر رہا ہوں تم لوگوں کو، میں جو بھی انہوں نے
مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹ انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن تب انہوں نے تاللہ یوز کیا تھا کہ وہ اتنا زیادہ وہ ان کی اس حرکت سے فرسٹریٹڈ تھے. تو بہت جب آپ نے اللہ کی قسم کھانی ہے یا بہت زیادہ کیا کہیں گے اس کو، زیادہ ایموشنل قسم کھانی ہے، تو وہ اس کے لیے تاؤ استعمال ہوتا ہے. اور حرف جر کے علاوہ لام بھی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو لام قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ حرف جر نہیں ہے، وہ لام زبر ہوتا ہے. اور حرف جر والا جو لام ہے وہ لی ہوتا ہے. جو کسی لفظ کے اوپر کسی اسم سے پہلے اگر لی ہوگا تو وہ حرف جر ہوگا، اور اگر لام زبر ہوگا تو وہ حرف جر نہیں ہوگا، وہ سٹریس ڈالنے کے لیے یا قسم کھانے کے لیے ہوگا. لیکن اگر کسی پروناؤن کے ساتھ لام لگے گا، جس طرح لہو یا لہم، تو وہ اس پہ زبر لگے گا. جس طرح کسی اسم کے ساتھ اگر لگے تو وہ جس طرح للہ، تو زیر کے ساتھ، تو زیر کے ساتھ لگے گا. اور اگر کسی پروناؤن کے ساتھ حرف جر لگے گا تو وہ تب پھر زبر کے ساتھ لگے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور. ضرور. اور جب وہ ایز حرف جر یوز ہوتا ہے تب وہ ہوتا ہے کے لیے، جب زیر کے ساتھ آتا ہے. جب زیر کے ساتھ آتا ہے. تا اور وا قسم کے لیے یوز ہوتے ہیں. کاف کاف ہوتا ہے کی طرح. من سے، فی میں، عن بھی سے، اعلیٰ پر، لا تک یا کی طرف، حتیٰ تک طرف، یہاں تک ہوتا ہے کسی وقت کے لیے جب ہم یوز ہوتے ہیں کہ اس وقت تک، یا اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں حتیٰ. اچھا جی. اور حالت جر اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتی ہے وہ ہم یاد کر لیتے ہیں. اس ٹیبل میں آپ کس طرح حالت جر ہمیں نظر آ سکتی ہے. ایک تو نارمل ہے کہ آپ تنوین آئے گی، دو زیر آئیں گی مسلمن، یا پھر یہ ہوگا اگر کوئی مورب اسم ہے. مورب بھی لکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی غیر منصرف اسم ہے تو پھر جر پہ زبر آئے گا، جیسے یوسفو، یوسفا اور یوسفا. اور اگر مبنی اسم ہے تو وہ اپنی حالت شو نہیں کر سکتا، اس لیے موسا موسا موسا، جو اس طرح الف مقصورہ والے جتنے لفظ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. اور بھی ہم نے جو کیے تھے پہلے، مبنی کون کون سے لفظ ہوتے ہیں، وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے لگتے ہیں. مثنیٰ میں عینی آتا ہے، رفع میں آنی، اور نصب اور جر میں عینی، مسلمینی. جمع مذکر مسلمین، رفع میں اونا اور نصب اور جر میں اینا. جمع مؤنث میں مسلماتن، رفع میں مسلماتن اور نصب اور جر میں آتن آتن آتا ہے. اور جو آپ کی اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے اس میں ہو یا ہی ہو سکتا ہے. جو سارے اٹیچ پروناؤنز ہوتے ہیں وہ نصب یا جر ہوتے ہیں. اچھا، حروف جر کی کچھ مثال قرآن میں سے، والعصر، ان الساعتی، فی ادنا، لنا، یہ ایگزامپلز ہیں. اچھا جی، اب مشق. دیے گئے مرکب ناقصہ میں سے جار مجرور کی نشاندہی کریں. بحجارۃ من سجیل. بی اور من، ہاں جی، مطلب اس میں جو بھی مرکب میں جار مجرور یوز ہو رہا ہے وہ ہم کریں گے. یہ ہے yes. یا وائی لکھ دیتے.
اچھا حتی مطلع الفجر. حتی جار ہے مطلع الفجری مجرور. حتی جار ہے, مطلعی جر ہے, جی اور مطلعی اور الفجری جو ہے یہ مضاف اور مضاف ہے, کیونکہ مطلعی جو ہے اس پہ ال نہیں ہے اور یہ تنوین بھی نہیں ہے, اس لیے یہ مضاف ہو سکتا ہے. اور اس سے اگلا اسم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حالت جر میں ہے, اس لیے جار سوری مضاف مضاف ہے, تو اس میں بھی جار مجرور آ رہا ہے. من اوتا, من جار حرف جار ہے من. من من آتا حرف جر, من ہوتا من ہاں نہیں. من نہیں ہوتا. ہاں من نہیں ہوتا ہے, صحیح ہے. من اسم موصول ہوتا ہے, وہ ہم بعد میں کریں گے. کاسفن معقول, باتا کاف 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 ہے ہے. کاف سے حرف ہے. اسفن جر ہو گیا, اور معقول جو ہے وہ اسفن کا صفہ ہے, کیونکہ یہ دونوں مع الاسری, ماں تو اسپیشل مضاف ہے, مع تو اسپیشل جار مضاف مجرور نہیں ہے. اور یہ اضافہ. جار مجرور نہیں ہے یہ. ہاں جی. اللہ تعامل مسکین, اللہ تو اللہ ہے. حرف جار ہے, تعامی جو ہے وہ مضاف. مجرور ہے, اور پھر مضاف اور مضاف الیہ بھی بن رہے ہیں آگے. ٹھیک. ان الانفال, ان تو ہے جار. اللہ, یہ بھی ہم نے تا کیا. تا ہے اللہ کی. بعد الذکری, یہ بھی اسپیشل مضاف ہے, اور آگے اس کا مضاف الیہ ہے. والعادیات, ول باتالا جی جار مجرور ہیں یہ. آگے آگے حرف نصب و اسمہا. اس مرکب ناقصہ کے بھی دو حصے ہیں. پہلا حرف نصب, یہ حرف اپنے بعد آنے والے اسم کی اعرابی حالت کو نصب میں تبدیل کر دیتا ہے. دوسرا حصہ وہ اسم ہے جس کی اعرابی حالت نصب ہوگی. جار مجرور کے برعکس اس مرکب ناقصہ کے دونوں حصے ایک دوسرے سے دور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دور ایسے نہیں ہوگا عام طور پہ کہ بہت ہی 3-4 پیج آگے ہوگا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کے شروع میں اور آیت کے بالکل اینڈ میں حرف نصب, تو بیچ میں وہ آ سکتا ہے فاصلہ. ایسی صورت میں جب یہ والے جو انا انا کا انا بھی نصب لال ایسی صورت میں جب حرف نصب اور اس کے اسم کے درمیان کچھ آ جائے تو جو بھی پہلا لفظ حرف نصب کے بعد حالت نصب میں ہو وہی اس کا اسم ہے. یاد رہے کہ ہر حرف نصب کا کوئی اسم ہوتا ضرور ہے, یہ کبھی اکیلا نہیں آتا. مطلب حرف نصب آئے گا تو کوئی نہ کوئی اسم مل جائے گا آپ کو, ہو سکتا ہے تھوڑے فاصلے پر. ان کے معنی آگے جی. انا کی, ہاں جی بے شک. انا کا ایک جو ہے وہ میننگ یہ ہوتا ہے, یہ ازالت الشک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شک نہ رہے سننے والے میں. انا کے کا انا کا انا کے جیسے, مطلب جب کسی چیز کسی بھی کوئی انالوجی استعمال کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ جس طرح کوئی بجلی کی طرح تیز دوڑ رہا ہے ہم کہیں, جیسے گویا کے. ہاں گویا کی بلکہ ٹھیک ہے, صحیح کر دیا اپنے پیچھے. جب بھی کوئی انالوجی دینی ہوتی ہے تو پھر کا انا یوز ہوتا ہے. انا کیونکہ لیتا کاش, اس میں ریگریٹ ہے, افسوس. لیکنہ جو ہے لیکن, اور لیکن کے لیے بھی دو یوز, لیکنہ بھی یوز ہوتا ہے
اور لاکن بھی یوز ہوتا ہے. لاکن اس کے اینڈ میں سکون آتا ہے. لیکن جو یہ لاکن ہے یہ حرف نصب نہیں ہے. لاکنہ حرف نصب ہے, لاکن جو ہے وہ حرف نصب نہیں ہے, لیکن ان دونوں کا مطلب لیکن ہی ہے. اور یہ مفسر زیادہ تر اس کا یہی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ اس میں کیونکہ شدہ ہے, زیادہ لیٹرز ہیں, اور اس لیے جب زیادہ اسٹریس دینا ہو آپ نے لیکن کے اوپر, اس طرح نارمل ہم بات کر رہے ہیں کہ یوں ہوگا لیکن یوں بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح, لیکن جب آپ نے لاکنہ یوز کیا ہوا تو پھر آپ اسٹریس سے کہہ رہے ہیں. لیکن جتنا زیادہ اور یہ جو لاکن ہے اس کا کوئی گرامیٹیکل امپیکٹ نہیں ہے. لاکنہ سے تو اس کا اسم نصب ہو جاتا ہے, لاکن سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے لا اللہ, شاید کے لا اللہ جو ہے اس کے 3 میننگز ہیں. تاکہ اور امید ظاہر کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. شاید کے, تاکہ, اور آپ ایک ہوپ دے رہے ہو, جس طرح وہ رمضان کی جو آیت ہے لعلکم تتقون, شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جس طرح ایک وہ جو ہم نے لائٹ حروف میں پڑھا تھا نا, لی ان لان لکئی والا, لکئی میں نے بتایا تھا کہ لی کئی اور لکئی, یہ ہم آگے کریں گے, آپ کو یقیناً بھول گیا ہوگا. لائٹ حروف میں جو لی ہوتا ہے نا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے تاکہ. تو اگر تو ہوتا لی تتقو تو اس کا مطلب بھی ہوتا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ تتقو میں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ لائٹ حرف کی وجہ سے لائٹ ہو گیا, ورنہ تتقو لائٹ کیا تو اگر وہ لی تتقو ہوتا تو وہ ہوتا کہ روزے رمضان کے روزے رکھنے سے. اس کا مطلب ہوگا کہ ڈیفینیٹلی آپ تقوی آپ کے اندر آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ یوز کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ امید کر رہے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ روزے رکھ لے گا اس میں تقوی آ ہی جائے گا. نہیں آتا نا, باتوں میں نہیں آتا. تو اس میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ مطلب آپ جب لا اللہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب صرف وہ کام کر لینے سے گارنٹی نہیں ہو جائے گا. اچھا, اگر ایک حرف کے آخر میں نون ہو اور اس کے ساتھ جڑی ضمیر کے شروع میں نون ہو, جس طرح نا یا نی ہو, تو آپس میں شدہ کے ذریعے ضم بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح انا اور نا جب ہم نے جوڑا تھا تو وہ انا بن گیا تھا. انا اور نی, انی بھی ہو سکتا ہے اور انا نی, دونوں صحیح ہیں. اس طرح بھی یوز ہوتے ہیں اور اس طرح بھی ہوتے ہیں. بے شک میں, جس طرح اگر میں نے کہنا ہے تو انا نی ہوگا تو انا نی بھی ہو سکتا ہے اور انی بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں حالت نصب کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. جب مورب ہوتا ہے نارمل حالت میں مسلمان, غیر منصرف جب ہو تو وہ اور جار دونوں اس پہ زبر آتی ہے اور تنوین نہیں ہوتی. کہ بار بار کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ پکا ہو جائے ذرا دماغ میں. مبنی ہوتا ہے تو وہ سیم ہوتا ہے, جس طرح جر میں بھی موسیٰ تھا, نصب میں بھی موسیٰ. مثنی مسلمینی, جمع مذکر مسلمینہ اور جمع مؤنث مسلماتن, اور اٹیچ پروناؤن ہو یا ہی یا باقی سارے جو ہیں. اچھا, ان کی کچھ مثالیں. ان اللہ علیم حکیم, تو اس میں انا ہے حرف نصب, اور آگے جو لفظ اللہ ہے وہ حالت نصب میں ہے. اچھا, آپ اگر گرامر کی بکس میں آؤٹ آف ریسپیکٹ وہ عام طور پہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ یا لفظ اللہ نصب ہے, وہ اللہ کی جگہ کہتے ہیں لفظ الجلالہ.
لفظ الجلالہ اس طرح ان حرف نصب، لفظ الجلالہ منصوب. اور علیم حکیم صفہ ہو گئی. کأنہ کا خفی عنہا، کأنہ کے ساتھ جو اٹیچ پروناؤن ہے یہ کا، یہ آپ کا نصب ہو گیا. اور اس کے بعد انا لہم اجرن. اب انا لہم اجرن میں آپ دیکھیں انا جو ہے حرف جر ہے اور اس کے بعد جو لہم ہے یہ جار مجرور ہے، اور اس کے بعد اجرن یہ حالت نصب میں ہے. تو یہ اس انا کا جو اسم ہے وہ اجرن ہے، ان کے بیچ میں فاصلہ، بیچ میں لہم آ گیا. یہ جب ہم جملہ کریں گے تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر لہم بیچ میں کیوں آیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر سٹریس دینا تھا تو ہم اس کو پیچھے لے آئے ہیں. وہ ان کے آرڈرز کا بھی ہم پھر کریں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے. اچھا جی، اب یہ مشق کر لیتے ہیں. اس میں سے حرف نصب کے گرد دائرہ لگائیں اور اسم کے نیچے خط کریں. میں حرف نصب کو ریڈ کر دیتی ہوں، پھر آسان ہو جائے گا. اچھا جی، ان تقولو، نہیں ہے کوئی مرکب نہیں ہے یہ. مرکب نہیں یہ نہیں ہے. لعل الساعة، جی یہ ہے، یہ ہے لعل آپ کا حرف نصب ہے اور آگے اس کا اسم ہا. یہ اسم. لہو ولین، نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے، لیکن لہو جو ہے وہ ہے. جار لا مجرور ہے. جی جار لہو جار مجرور ہے لیکن ٹوٹل میں نہیں بنتا. ابھی تو ہم حرف نصب کر رہے ہیں. کأنہم، کانم ہے، انہم ہے. کأنہ آپ کا حرف نصب اور ہم اسمہا. ولکن اکثر الناس، لکنہ ہے، نہیں لکنہ نہیں ہے. جی ہے، یہ ہے. کیسے اکثر لکنہ، الناسی، لکنہ ہے. لکنہ ہے، لکنہ ہے، حرف نصب ہے نا لکنہ. اکثر یہ آپ کا حالت نصب میں ہو گیا، اور اکثر الناسی یہ وہ مضاف اور مضاف الیہ. لیتنی، یہ بھی ہے، یہ تو ہے. یہ بھی ہے. یہ اکثر اسی طرح ہے جب ہم نے جو کمپیریٹیوز کیے تھے نا، اکبرہ جس طرح ہے اکثر، لیکن یہ کیونکہ مضاف ہے تو یہ کمپیریٹیو نہیں ہے، یہ سپرلیٹو ہے. یعنی کہ یہ زیادہ تر لوگوں کی بات ہو رہی ہے. مطلب اکثر کا مطلب ہے مور، اکثرہ کا مطلب ہے مور، اور اکثر الناسی جب وہ مضاف ہو جائے گا تو موسٹ ہو جائے گا، کہ زیادہ تر لوگ اکثر الناسی نہیں جانتے ہیں. لیعلم اللہ، یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. ان علیک اللعنہ، انہ ہے، جی یہ ہے. نصب. ان حرف نصب ہے اور اس کا اسم کیا ہے؟ لعنت. لعنتا. لعنت. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان، اگر ہم کہیں ان لعنت علیک تو اس کا مطلب ہے بے شک لعنت ہے آپ پر. تم پر، آپ پر، یا ہاں. لیکن بے شک آپ پر لعنت ہے تو مطلب آپ کے اوپر
خاص فوکس کیا گیا ہے کہ لعنت تو ہے ہی کہ تمہارے مطلب تمہارے اوپر ہے، تو اسٹریس دیا ہوا ہے تمہارے اوپر. انہم انا ہے، یہ ہے ہم بھی اس کے ساتھ. ان الصفا والمروۃ، انا یہ ہے، بھی ہے انا. انا ہے، اور صفا اور مروہ دو صفا صفا. اسم میں، دو ہاں اسم جی، میں. ہاں واو کی وجہ سے، واو حرف صفا عطف ہے تو جو ہوں. وہ وہی والا اسٹیٹس کنٹینیو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. ان ہوا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، ان ہاذا، یہ ہے. انا حاضر. انا اور ہاذا کیونکہ مبنی ہے وہ تینوں حالتوں میں ہاذا ہی رہتا ہے. اچھا جی، اب ہم آ گئے اضافہ پہ. اضافہ عام طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو چیزوں کا آپس میں ایسا تعلق ہو کہ ایک دوسرے کی ملکیت ہو. انگریزی میں اس کے لیے آف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا the book of اللہ. ایک ایسا مرکب ہے، یہ ایک ایسا مرکب ہے ہاں جس کو اضافہ کہا جائے گا. اردو میں اس کے لیے کا، کے یا کی کا استعمال ہوتا ہے، مثلا آمنہ کی کتاب، اللہ کا گھر، عامر کے جوتے وغیرہ. کا سے پہلے آنے والا لفظ یعنی جس کی ملکیت ہے مضاف الیہ کہلاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی کا کے بعد آنے والا لفظ یعنی جو چیز ہے وہ مضاف کہلاتا ہے. جس طرح اللہ کا گھر میں جس کا گھر ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور گھر جو ہے وہ مضاف ہے. اگر کوئی ایسا مرکب ہو جس میں ملکیت کی طرف اشارہ ہو مگر کا کے کی کا لفظ شامل نہ ہو تو ہم اسے اس طرح اپنے ذہن میں دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں. ذرا میری کتاب ہے تو اس میں بھی پوزیشن شو ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو میں کی کتاب یعنی میں جو ہوں مضاف الیہ ہوں اور کتاب مضاف ہے. تو ہم اس طرح اگر ہمیں کنفیوژن ہو تو ہم اپنے دماغ میں کا کی لا سکتے ہیں کہ کا سے پہلے کیا ہے اور کا کے بعد کیا ہے. یا کلام اقبال ہے تو اقبال کا کلام. یہ مشق صرف اس لیے ہے کہ ہمارے لیے مضاف اور مضاف الیہ کی نشاندہی آسان ہو جائے. مطلب یہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ اس کے بغیر ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. مضاف کے نیچے مضاف کے نیچے ایک اور مضاف الیہ کے نیچے دو خط لگائیں. چلو ہم مضاف کو ریڈ کر لیتے ہیں اور مضاف الیہ کو خط لگا لیتے ہیں. اچھا، میرے کان، اس میں مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ میرے اور کان. میرے جو ہے یعنی مضاف کیا ہے؟ میں مضاف ہوں اور کان مضاف الیہ. اور کان مضاف نہیں ہے. نہیں، آپ مضاف الیہ ہیں اور جو چیز ہوتی ہے وہ مضاف ہوتی ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ ہی اچھا ٹھیک ہے، میں عربک اسٹائل سے بتا رہی تھی. اردو میں ایسے ہی ہے، سوئچ ہو جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اردو میں آرڈر فرق ہوتا ہے، عربی میں فرق ہوتا ہے، انگریزی میں حال سیم ہوتا ہے. ہاؤس آف اللہ، بیت اللہ. ہاں، میرے کان یعنی کہ اس میں کان مضاف ہے اور میں مضاف الیہ ہوں. فقہ کی کتاب تو فقہ مضاف الیہ ہے اور کتاب جو ہے وہ مضاف ہے. اس کی رائے، تو جو رائے ہے جو ایکچوئل چیز ہے وہ مضاف ہوتی ہے اور جس کی چیز ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. فارس کا بادشاہ تو بادشاہ مضاف ہے اور فارس مضاف الیہ ہے. ان کے آنسو. اسی طرح ملیشیا کا دارالحکومت، اس کی حکمت عملی، جنگل کا بادشاہ میں جنگل جو ہے مضاف الیہ ہے، بادشاہ مضاف ہے. ہماری ماں میں ہم جو ہیں وہ مضاف الیہ ہیں اور ماں مضاف ہے. مضاف الیہ کی مضاف الیہ کی گرامر. اضافہ یا مرکب اضافی کو 4 شرائط ہر حال میں پوری کرنی ہیں. تو یہ چاروں چیزیں ٹرو ہوں گی تو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. مضاف
ہمیشہ غیر منون ہوتا ہے. مضاف پر کبھی ال نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آپ اسم دیکھیں جس میں ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے تو 90% چانس ہے کہ وہ مضاف ہے. مضاف الیہ کی اعرابی حالت ہمیشہ جر ہوتی ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کے اوپر ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے اور اگلا لفظ جر ہے تو وہ مضاف الیہ ہے. اور جر کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز جر ہو سکتی ہے، جس طرح جر ہو سکتی ہے سے میرا مطلب ہے کہ کوئی غیر منصرف ہے یا کوئی مبنی چیز ہے، مبنی لفظ ہے، اور اس سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مضاف ہے، اس پہ ال بھی نہیں ہے اور وہ تنوین بھی نہیں ہے اور وہ اسم بھی ہے، تو زیادہ چانس ہے کہ اگر کوئی اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے جو جر ہو سکتی ہے کہ ہاذا آ گیا ہے یا موسیٰ آ گیا ہے جیسے مسلمین آ گیا ہے، یا مسلمینہ آ گیا ہے یا مسلمین آ گیا ہے، تو وہ جر ہی ہوگا. دو طریقوں سے ایک غیر منصرف لفظ کو مورب بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں حالت جر میں بھی کسرہ لگے. یہ ہم نے کیا تھا، اس پر ال لگا کر یا اسے مضاف بنا کر. کہ اگر کوئی چیز غیر منصرف، ہم نے یہ کیا تھا کمپیریٹیوز کے لیے پہلے، تو کسی بھی غیر منصرف لفظ کو اس طرح سے ہم مورب بھی بنا سکتے ہیں. جس طرح ہم نے کیا تھا نا، اکبرو اکبرا اکبرا تھا تو ہم ال لگایا تھا تو الاکبرو الاکبرا الاکبری ہو گیا تھا. تو کوئی بھی غیر منصرف لفظ جو ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے مورب بنا سکتے ہیں. جس طرح مساجدو مساجدہ مساجدہ، تو وہ ال اگر لگ جائے گا تو وہ المساجدو المساجدہ المساجدی ہو جائے گا. حالانکہ وہ کمپیریٹیو نہیں ہے، لیکن کسی بھی غیر منصرف لفظ کو ایسے بنایا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر ہوتا ہے، اور پھر جر ابھی ہم نے کیا ہے کہ جر کس طرح شو ہو سکتا ہے ہمیں. اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ایسے رسول اللہ میں رسولو جو ہے اس پہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اللہ ہی جر ہے تو اللہ ہی مضاف الیہ ہے اور رسولو مضاف ہے. وجنود ابلیسا، تو جنودو بھی ایسے ہی ہے کہ اس پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. اور ابلیس جو ہے، ابلیسا، ابلیس جو ہے وہ غیر عربی نام ہے، بلکہ کچھ لوگ کے خیال میں یہ اسپینش سے آیا ہوا عربی میں. وہ اسپینش میں کہتے ہیں ڈیابلوس، کہتے ہیں اس کو، ڈیول کو. تو وہاں سے یہ عربی میں آیا ہوا ہے ابلیس. تو ابلیسا جو ہے یہ حالت جر میں ہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. قوم موسیٰ، اب قوم بھی جو ہے ال اور تنوین کے بغیر ہے، اور موسیٰ کیونکہ ہمیشہ تینوں حالتوں میں موسیٰ ہی رہتا ہے تو یہ بھی آپ کا اضافہ ہے، موسیٰ کی قوم. اچھا جی، یاد رکھیں اگر کوئی لفظ غیر منصرف یا مبنی ہے لیکن اس سے پہلے ایک ایسا لفظ ہے جو غیر منون ہے، اس پہ ال نہیں، تو وہ عام طور پر اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ اگر کسی لفظ کے جر ہونے کی کوئی وجہ ہے تو وہ جر ہی ہوتا ہے. آئے چند اصول دہرا لیں. کسی لفظ کے جر ہونے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. حرف جر کے دو وجوہات کیا ہیں؟ کہ حرف جر کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. جر ہونے کی یہ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. کسی اسم کے غیر منون ہونے کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے کہ وہ مضاف ہے. کسی اسم کے غیر منصرف سے مورب منصرف اور ہے،
تینوں آپشن لکھی ہوئی. کسی اسم کے غیر منصرف سے مورب ہونے کی ایک وجہ ہے کہ جب وہ مضاف ہے. اگر کوئی غیر منصرف کو ہم مضاف بنا دیں گے تو وہ مورب بن جائے گا, پھر وہ حالت جر میں اس پہ زیر لگ جائے گی. اچھا, اضافہ کی لڑی. مجھے چین کی اردو نہیں سمجھ آئی, میں نے لڑی لکھ دیا, لڑی بنتا ہے چین, یا خالی چین لکھتے ہیں اس میں اضافہ. زنجیر کہہ سکتے ہیں, زنجیر. زنجیر زنجیر. زنجیر, اضافہ کی زنجیر. لڑی بھی ٹھیک ہے, لڑی زیادہ صحیح لگ رہا ہے. ہاں وہ زنجیر مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ ہی کچھ. لڑی زیادہ پتہ نہیں, شاید کہیں پہنچ گئے تھانے میں. چین ہی بیچ میں انگلش میں لکھ دیا. تو اس مرکب پر غور کریں. آمنہ کے بھائی کی کتاب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کا کے کی اس میں 2 دفعہ آتا ہے. ایسی صورت میں مرکب اضافی کی ایک چین یا لڑی بن جاتی ہے. اس چین میں لفظ بھائی کتاب کے لیے مضاف الیہ ہے کیونکہ وہ کی سے پہلے ہے, اور آمنہ کے لیے مضاف ہے کیونکہ وہ کے بعد ہے. تو یہ ایک چین بن گئی کہ بیچ میں ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ مضاف ہے اور ایک جگہ مضاف الیہ ہے. تو اس کی قرآن ڈبل رول پلے کر رہا ہے. ہاں جی بالکل. تو جس طرح مالک یوم الدین ہے کہ فیصلے کے دن کا مالک, تو مالکی بھی ال اور تنوین کے بغیر ہے, اور اس کے بعد یومی جر ہے لیکن وہ بھی ال اور تنوین کے بغیر ہے. تو وہ مالکی کے لیے مضاف الیہ ہے, اور پھر اس کے اندر مضاف کی بھی پراپرٹیز ہیں, اور پھر اس سے اگلا الدینی وہ جر ہے, اس لیے یہ بھی ایک اضافہ ہے اور یہ بھی ایک اضافہ ہے. تو یہ اضافہ کی پوری چین ہے. امری ربی ہی, امری جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے, ربی مضاف الیہ ہے, اور آگے ربی اور ہی جو اٹیچ پروناؤن اگر اسم کے ساتھ لگتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی اضافہ ہی ہوتا ہے. جب بھی آپ کبھی دیکھیں گے اٹیچ پروناؤن کسی اسم کے ساتھ تو وہ اضافہ ہی ہوگا. اس کے رب کا حکم. یہ ذکر رحمتی ربی کا, ذکر جو ہے یہ تنوین اور ال کے بغیر ہے کیونکہ مضاف کی کوئی بھی اعرابی حالت ہو سکتی ہے, بس ال اور تنوین نہیں ہونی چاہیے. رحمتی جر ہے اس لیے مضاف الیہ ہے, اور یہ بھی تنوین اور ال کے بغیر ہے, پھر یہ مضاف بھی ہو گیا. اور ربی جر ہے رحمتی کی وجہ سے, وہ ربی رحمتی کا مضاف الیہ ہے, اور پھر ربی کا ایک اور اضافہ ہے, تمہارے رب کی رحمت کا ذکر. کوئی بھی مرکب اضافی ہے اگر ان تینوں سوالوں کے جواب ہاں میں ہو. کیا پہلا لفظ غیر منون ہے؟ اگر یہ ہاں ہے. کیا پہلے لفظ ال کے بغیر ہے؟ اور کیا دوسرا لفظ حالت جر میں ہے؟ یہ تینوں کویسچن اگر یس میں آنسر ہو رہے ہیں تو وہ پھر اضافہ ہے. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو پھر وہ اضافہ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ مضاف کسی بھی اعرابی حالت میں ہو سکتا ہے. جس طرح یہ ذکرو جو ہے یہ جر نہیں ہے, یہ ذکرا بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ اس کی اعرابی حالت کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, لیکن وہ تنوین اور ال نہیں ہوگا تو وہ مضاف ہو سکتا ہے. یاد رکھیں غیر منصرف اسما پر حالت جر میں بھی اسما حالت جر میں بھی فتح کے ساتھ ہوتے ہیں. یاد رکھیں مبنی اسما اپنی اعرابی حالت ظاہر نہیں کرتے. اگر پہلا لفظ مضاف لگ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اگلا مبنی لفظ حالت جر میں, اس طرح قوم موسیٰ تھا. تو اگر آپ کو پہلا مضاف لگ رہا ہے تو اگلا اسم آپ بے شک مبنی ہے, آپ اس کو ازیوم کر لیں کہ وہ حالت جر میں ہی ہے. اب ہم یہ مشق کر لیتے ہیں.
اچھا کتاب اللہ، یہ تو ہم نے ابھی کیا، یہ اضافہ ہے. اسفن معقول، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. کیونکہ تنوین ہے. مرسلون لوناقتی، یہ بھی نہیں ہے. نہیں ہے. مرسلو جو ہے یہ لائٹ ہے، اس پہ الفی نہیں ہے. اور ناقتی جو ہے وہ ہے اپنا جار ہے. لیکن یہ اضافہ اس لیے نہیں ہے، نہیں یہ اضافہ ہے، مرسلو اسم نہیں ہے. مرسلو جو ہے اس پہ یہ لائٹ بھی ہے، اس پہ ال بھی نہیں ہے. اور الناقتی مضاف الیہ کے اوپر ال ہو سکتا ہے، صرف اس میں جار ہونا ہوتا ہے. قوما یونسا ہے. ہاں جی، کیونکہ یونس بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو جار میں اس پہ زبر آتا ہے. اچھا جی، ان دا ربہم، یہ بھی ہے، ربیہم، یہ بھی ہے. ربیہم ہے، اور اندا جو ہے وہ کل اسپیشل مضاف کے تحت آ رہا ہے. ان اسپیشل، ہاں جی. موجن کل جبالی، نہیں ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ موجن پہ تنوین ہے. امری ربی، ربی ہی، یہ ہے. جال حقو، یہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں تو فعل آ گیا. اس میں فعل بھی آ گیا ہے، اور اگر ہمیں مطلب نہ پتا ہو جا آ کا، جر آیا بھی نہیں ہے، اگلا جر اور حالت میں بھی نہیں ہے، حقو ہے. لگے کہ یہ مضاف ہے، نہیں، کیونکہ حالت جر میں نہیں ہے نا اگلا، حقو. یہ لائٹ ہے، وہ جر نہیں ہے. من قومی موسیٰ، یہ ہے. جی. من اور قومی جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور قومی موسیٰ جو ہے وہ اضافہ ہے. غیب السماواتی، جی ہے. بعد الذکری، یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. کتاب مرقوم، یہ نہیں ہے. کیونکہ کتاب پہ تنوین ہے. یہ مرکب توصیفی ہے. ہاں جی. اچھا اب ہم اسپیشل مضاف، ہم نے پہلے بھی صرف ہم نے ان کو یاد کیا تھا کہ یہ ہوتے ہیں کچھ الفاظ جو مضاف ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ڈیٹیل نہیں کی تھی. تو عربی زبان کے چند الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ مضاف کے طور پر لکھے جاتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ان سے اس مرکب میں کسی، جس طرح بعد ذکری، تو بعد کا مطلب ہے بعد میں، مطلب آفٹر. اس سے کوئی یہ نہیں کسی کی کوئی چیز نہیں ہے، کا کے کی نہیں آ رہا ہے. مرکب اضافی ہی استعمال ہوتے ہیں، مطلب لکھے ایسے ہی جاتے ہیں کہ یہ ایز اے مضاف آتے ہیں، پہ ال نہیں ہوتا، یہ لائٹ ہوتے ہیں. اور یہ ہمیشہ
بتا رہے ہیں نا جس طرح کہ کوئی کہاں ہو رہا ہے یا کچھ کیا بتا رہے ہیں؟ طاہرہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. یا کوئی چیز کا پڑی ہے؟ بریک ہو رہی ہے آواز بار بار. یا کس ٹائم؟ ہاں نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. بریک ہو رہی ہے آواز، سمجھ میں نہیں آ رہا. رک بھی رہی ہے. دوبارہ سے میں دوبارہ طاہرہ سے ایک جوائن بات تھی کہ یہ آپ کاپی فوٹو اسٹیٹ کروا کے دے سکتی ہیں یہ سارا؟ ہاں جی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس دفعہ درس میں دے دوں گی آپ کو. بہت شکریہ. مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے. آج تک تم تک ہر چیز پہنچی ہے نا؟ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پہنچائے گا درس میں تو کل میں بھی ہوں گی انشاءاللہ. 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 باتیں ختم ہو گئی. میں اس کا السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ. آپا. کلاس ختم ہو گئی ہے؟ نہیں آپا ابھی نہیں ختم ہوئی، وہ کر رہی ہیں. خاموشی چھا گئی ہے نا. میں نے کہا وہ کاپی کروانے کی بات ہوئی ہے نیٹ تو کا مسئلہ، نیٹ کا مسئلہ ہو رہا اچھا چلیے پڑھیے. اللہ برکت دے. ہے. اللہ آمین. تعالیٰ کامیابی دے سب کو، جتنے بھی لگے ہوئے ہو. اب لگے رہنا. لگے ہیں آپا تو شاید لگے لگے اب اللہ آپ کی کرا ہی ٹیچر بھی دے. اب آپ کی ٹیچر بھی کچھ خوش ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو سمجھ آنے لگی ہے اب. ہاں تھوڑی تھوڑی آنے لگی ہے، موٹے موٹے انشاءاللہ. ذہن. کچھ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو آگے آگے چلانے کا سلسلہ ہے. آمین ثم آمین. نسرین بھی آ رہی ہے. آئی ہوئی ہے اس نسرین. کی طبیعت خراب ہے آپا بہت. نہیں کلاس یہ ہے تو صحیح. میں تو آئی نہیں اچھا. ہوئی. آئی ہوئی ہیں لیکن کلاس میں ہے، کلاس میں ہاں ہے نسرین. کلاس میں ہے. اللہ ان کی طبیعت کے لیے سب لوگ دعا کریں. کیا اللہ ہوا؟ السلام علیکم. بخار ہو رہا تھا. آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے. اچھا چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا ہم کہہ رہے تھے اسپیشل مضاف یہ ہوتے، یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتے ہیں سوائے تب جب یہ کسی حرف جر کے بعد آئیں. جس طرح من باتی، من کے من آ جائے اگر کسی سے پہلے تو وہ پھر بعدہ نہیں رہتے، بعدی مطلب حالت جر میں ہو جاتے ہیں. ادروائز یہ ہمیشہ حالت نصب میں رہتے ہیں. مثلا من لدن ہمیشہ من کے ساتھ آتا ہے. ان کو ظرف کہتے ہیں. ظرف ہم جب صرف میں بھی ہم نے کیا تھا تو ظرف وہ لفظ ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں جو جگہ یا ٹائم کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ان اسپیشل مضاف کو بھی ظرف کہتے ہیں. من ایک حرف جر ہے اور من اور لدن مل کر ایک ظرف بناتے ہیں. مطلب کچھ ہیں جو آتے ہی کسی حرف کے ساتھ ہیں. لدن ہے وہ عام طور پہ من کے ساتھ ہی آتا ہے، ہمیشہ من کے ساتھ آتا ہے. اچھا اور اس کے نیچے یہ کل، ایو، بادو، غیرو، نفسو اور مثلو، یہ والے اسپیشل مضاف ہیں جن کو ظرف کہا جاتا ہے. کسی وقت یا جگہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے اور کسی بھی اعرابی حالت میں ہو سکتے ہیں. یہ والے ہیں یہ بس اس لیے مضاف ہیں کیونکہ ہمیں عربوں نے بتایا کہ وہ اس کو ایز اے مضاف یوز کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو ایز اے مضاف یوز کرتے ہیں. لیکن یہ حالت نصب میں ہونا ان کا ضروری نہیں ہے اور نہ یہ کسی جگہ اور ٹائم کا بتاتے ہیں. جو یہ والے پچھلے ہیں، یہ فوقا، تحتا، قبلہ، بعدا، یہ والے سارے ان کے اب میننگز اور ان کو آپ خود ہی یاد کریں گے. یہ والے سارے حالت نصب میں ہوتے ہیں ایکسیپٹ جب ان سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے. کچھ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی جیسے لدن کی طرح ہمیشہ ہی وہ حرف جر کے ساتھ آتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو اکیلے بھی آ جاتے ہیں اور حرف جر کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. اچھا
اب ایک چیز جو ہم نے نہیں کی تھی پہلے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشل مضاف تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی مضاف الیہ نہیں ہوتا. جیسے قبل، اگر ہم کہتے ہیں قبل المغربی، تو یہ قبلہ جو ہے اس کے بعد ہمیں وہ مل گیا ہے، مغربی جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے. ایک سیکنڈ، میرا پیج گم گیا، ایک منٹ اب بھی ہوتا ہے. اچھا ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ ذرا چپ کریں. اچھا جی، اچھا یہ کیونکہ مضاف ہے تو اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ مضاف الیہ ہوگا. جس طرح قبل المغربی میں قبلہ مضاف ہے اور مغربی اس کا مضاف الیہ ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مضاف اسپیشل مضاف ہوتا ہے لیکن مضاف الیہ نہیں ہوتا، تو تب یہ مضاف جو ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں ہوں تو نصب لیکن میں اب قبلو بن جاؤں گا. اب میں اپنے آپ کو رہے گا، مطلب یہ رفع نہیں ہوا ہے، قبلو ہے یہ حالت نصب میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب مجھے مضاف الیہ نہیں ملا اس لیے میں قبلہ نہیں ہوں، اب میں قبلو. جس کی اگزامپل ہے قرآن میں، جس طرح للہ الامر من قبل ومن بعد. اب اس میں قبلو اور بعدو دونوں جو ہیں یہ ایون یہ من کے بعد بھی آیا، بعدو اور قبلو دونوں من کے بعد آئے ہیں، تو یہ اصل میں ان کی حالت جر ہے، جر ان کی اعرابی حالت جر ہی ہے، لیکن یہ دیکھنے میں ان کے اوپر پیش آ رہا ہے قبلو اور بعدو، کیونکہ ان کے بعد ہمیں کوئی مضاف الیہ نہیں ملا، تو یہ ناراض ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ محذوف. ان کو کہتے ہیں ببلو. یہ ببلو ہیں اس لیے. تو یہ مضاف الیہ محذوف، محذوف کا مطلب ہوتا ہے کہ مضاف الیہ ہے لیکن وہ ریموو کیا گیا ہے. تو اس کا مقصد جو مفسر بتاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے پہلے اور بعد میں. اب کس کے پہلے اور کس کے بعد میں یہ نہیں ہمیں بتایا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلینک چھوڑ دیا ہے ہمارے اپنے لیے، ہماری سچویشن کے مطابق یا ہمارے ذہن کے مطابق وہ فل کرنے کے لیے کہ کس سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، دنیا بننے سے پہلے اور ہر چیز کے بعد میں اللہ ہی کا حکم ہے، یا میں نے جو کام کیا اس سے پہلے بھی اللہ کا ہی ڈیسیجن تھا اور بعد میں بھی، یا میرا اگر کوئی کام خراب ہو گیا میری ڈیسیجن کی وجہ سے تو میں کہوں کہ اصل میں اس سے پہلے بھی اصل حکم تو اللہ ہی کا تھا. تو وہ کس طرح سے میں انٹرپریٹ کرتی ہوں وہ میری اپنے ذہن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں اور ہم سوچیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے نا، تو ہاں جی ہر کوئی اپنا میننگ لے سکتا ہے اس سے. بالکل. تو وہ کئی مفسر اس کو اس کے اندر خود سے وہ آپشنز ڈال دیتے ہیں کہ من قبلی کلی شیئن، کہ ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد میں. تو وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ قبلو یا بادو، آپ ہم سوچیں کہ یہ من ہے اور من کے بعد بادو آ گیا ہے تو جر نہیں ہے تو گرامر خراب ہو گئی، تو وہ اس کا یہ وجہ ہے. اس طرح انا کننا قبلو بھی آتا ہے، تو وہ قبلو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ قبلو ببلو بنا ہوتا ہے. یہاں قبل کے بعد مضاف الیہ، وہ قبل المغربی میں قبل کے بعد مضاف الیہ ہے،
اس لیے وہ حالت نصب میں ہے اور اس پر فتحہ ہے. اگر مضاف الیہ نہ ہو تب بھی اسپیشل مضاف کی حالت نصب ہی رہتی ہے مگر وہ مبنی ہو جاتا ہے اور اس پر پیش آ جاتا ہے. مثلا اچھا یہ آگے دیا ہوا تھا للہ الامر من قبل و من بعد، حکم اللہ کا یہ پہلے بھی اور بعد میں بھی. یہاں مقصد تدبر کرنا ہے، پڑھنے والے کا دھیان اس طرف جائے کہ کس سے پہلے اور کس کے بعد. اچھا آگے اسماء الخمسہ ہم کر چکے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہے. اچھا میں نے آپ کو ہمن کی ٹرانسلیشن بتائی تھی بردر ان لا، وہ اس لیے بتائی تھی کیونکہ جب ہم نے وہ کلاس میں کیا تھا جس طرح میں نے آپ کو پہلے کرایا تو ہمیں بھی بردر ان لا ہی کرایا تھا، اور جب ہمیں اس طرح ٹیکسٹ بک کے ساتھ کرایا تھا تو ٹیکسٹ بک کے اندر فادر ان لا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. میں نے ای میل کی تھی اپنے استاد کو، ان کا جواب نہیں آیا. تو اگر یہ کسی کو پتا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، نہیں تو پھر ان کا جواب اگر کبھی مجھے ان سے پتا چلا تو میں کلیئر کر دوں گی. لیکن بک میں یہ فادر ان لا ہی لکھا ہوا ہے ہم. جی باقی جگہ بھی فادر ان لا ہی لکھا ہوا. تو چلیں پھر ہم اس کو پیچھے بھی کہیں اگر نوٹس میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو فادر ان لا ہی کر لیں. یہ ہم نے کر لیا ہوا تھا، یہ وہی بس سارا لکھا ہوا ہے. اس کو اگر آپ ریوائز کرنا چاہیں تو اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیں. آگے پھر مضاف اور مضاف الیہ کی وہ ہے مشق ہے. یہ آپ کو میں ہوم ورک دے دیتی ہوں. جو پتہ نہیں کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. چلیں پھر ابھی کر لیتے ہیں، تھوڑا صحیح ہے بس یہ ہے. مضاف کے نیچے خط لگائیں، مضاف الیہ کے نیچے 2 خط لگائیں، اور اعراب ہے اعراب کی اعرابی حالت، مضاف کی اعرابی حالت مضاف ہوگا کیونکہ مضاف الیہ کی تو وہی ہوتی ہے جر. واللہ ذو الفضل العظیم، اس میں مضاف اور مضاف الیہ بتائیں. ہوم ورک ہے. کیا چلے ہوم ورک کر لیں؟ ٹھیک ہے ہوم ورک دیتے ہیں. اللہ حافظ. چلیں اللہ حافظ. اللہ حافظ.